اس سپٹک شوک میں جو ہے باڈی میں آرگن ڈسفنکشن، مختلف آرگن جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ کیوں جو ہے وہ آرگن ڈسفنکشن ہو جاتے ہیں؟ تو سسٹمک ہائپوٹینشن، اوورال باڈی میں جو ہے سسٹمز میں جو ہے وہ ہائپوٹینشن سچویشن کریٹ ہے، بلڈ پریشر کم ہے، اس کی وجہ سے بلڈ فلو صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی. تو اس کی وجہ سے ایک آرگن جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. انٹرسٹیشیل ایڈیما جو ٹیشو اسپیسز ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایڈیما ہو چکی ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے آرگن ڈسفنکشن کاز کرنے کا. مائکروویسکولر ڈسفنکشن، مختلف جو اسمال ویسلز ہے وہاں پر جو ہے وہ بھی ڈسفنکشن ہو چکے ہیں. اسمال ویسلز تھرومبوسس، اسمال ویسل میں ہم نے آلریڈی بتایا کہ باڈی جو ہے وہ کوگولیشن اس میں ہوتی ہے، تو اسمال ویسل میں اسٹیسس کی وجہ سے پھر کوگولیشن کاز ہوتی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے بلڈ سپلائی متاثر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک آرگن جو ہے وہ ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. آل دیز کنڈیشن لیڈ ٹو ڈیکریز آکسیجن ڈیلیوری، اور اس ساری کنڈیشن کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، آکسیجن ڈیلیوری کم ہو جاتی ہے. کاز مائٹوکونڈریل ڈیمیج، اور جب آکسیجن سپلائی کم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، مائٹوکونڈریا جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. آلسو ڈیمینش مائوکارڈیل کنٹریکٹیلٹی اینڈ کارڈیک آؤٹ پٹ، اور اس کی وجہ سے جو ہے مائوکارڈیل جو کنٹریکٹیلٹی ہے اور کارڈیک جو آؤٹ پٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ آلسو لیڈ ٹو ARDS اینڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ملٹیپل آرگن فیلور. اور ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم جو لنگز میں ہوتی ہے، یہ آرگن مطلب یہ کنڈیشن بھی باڈی میں پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ مختلف کہ مائیکونڈریل کنٹریکٹیلٹی متاثر ہوتی ہے، کارڈیک آؤٹ پٹ جو ہے، تو اس کی وجہ سے اور پھر ARDS ڈیولپ ہوتی ہے، ملٹیپل آرگن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ڈسفنکشن ہو جاتی ہے. اب سٹیجز آف شوک، کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیپٹک شوک جو ہے یہ ایک پروگریسو ڈس آرڈر ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ ڈائریکٹلی باڈی میں ڈیولپ ہو جائے. اس کی سٹیجز ہوتی ہے، یہ پہلے اتنا سیویئر نہیں ہوتا، لیٹر آن پھر یہ سیویئر ہو جاتا ہے اور آخر میں یہ کیا کرتا ہے، ڈیتھ کاز کرتا ہے. تو اس کی سٹیجز کو ہم پڑھتے ہیں. سیپٹک شوک پاتھ وے لیڈنگ ٹو سیپٹک شوک اینڈ ڈیتھ از انکلیئر with no well defined stages and death occur in septic shock due to. تو ہم نے سٹیجز آف شوک، ہم نے جو شوک ہے وہ 3 بیسک ٹائپس ہم نے ڈسکس کیے تھے، سیپٹک شوک، ہائپوولیومک شوک اینڈ کارڈیوجینک شوک. تو سیپٹک شوک کی سٹیجز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ کیا ہے، یہ جو سیپٹک شوک ڈیتھ کاز کرتا ہے یہ پاتھ وے جو ہے انکلیئر ہے، اس کی کوئی ویل ڈیفائنڈ سٹیجز نہیں ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی کچھ ریزن یہ ہے کہ یہ کیوں جو ہے ڈیتھ وغیرہ کاز کرتے ہیں. ملٹیپل آرگن فیلور سیکنڈری ٹو ایڈیما، اس میں ملٹیپل آرگن جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ایڈیما بھی ہوتی ہے. اٹینڈنٹ ٹیشو ہائپوکسیا، اور جو ہے ٹیشو ہائپوکسیا کی وجہ سے یہ ملٹیپل آرگن فیلور کرتا ہے، ٹیشو ہائپوکسیا ڈیولپ ہوتی ہے اس میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈیتھ ہوتی ہے. تو اس کی کوئی ویل ڈیفائنڈ سٹیجز نہیں ہے سیپٹک شوک کی. لیکن ہائپو والیومک شوک اینڈ کارڈیوجینک شوک کے جو ہے وہ ویل ڈیفائنڈ سٹیجز ہے. اس کے 3 سٹیجز میں یہ ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ آف آل جو ہے نان پروگریسو سٹیج ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہے پروگریسو سٹیج، تھرڈ نمبر پہ ہے ارریورسیبل سٹیج. تو ارلی نان پروگریسو سٹیج یہ کیا ہے کہ اس میں in this stage the cardiac output and blood pressure is maintained by neurohormonal mechanisms. اب باڈی میں اگر ارلی نان پروگریسو سٹیج مطلب باڈی میں شوک ڈیولپ ہوتی ہے تو فرسٹ آف آل باڈی کے جو کمپنسیٹری میکینزم ہے وہ اس کو اوورکم کرتے ہیں. مختلف ہماری باڈی میں نیورو ہارمونل میکینزم ہوتے ہیں اور یہ شوک جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوتا ہے باڈی سے، مطلب ریکوری ہو سکتی ہے اس سٹیج سے. کون سی نیورو ہارمونل میکینزم ہے، بیرو ریسیپٹر ریفلیکسز. ہمیں پتہ ہے کہ جب بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو بیرو ریسیپٹر جو ہے وہ اس لو بلڈ پریشر کو سینس کرتا ہے اور اس کی مختلف یہ سمپتھیٹک سٹیمولیشن کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ویسلز وغیرہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر بی پی یا ہائپوٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتی ہے. تو اس کی یہ ایک کمپنسیٹری میکینزم ہے. ریلیز آف کیٹیکول امینز اینڈ ADH. اب اگر باڈی میں بلڈ پریشر کم ہے، بلڈ والیوم پلازما والیوم وغیرہ کم ہے، تو یہ کڈنی میں جو ٹیبیولز ہوتے ہیں وہاں سے ADH سیکریشن ہوتی ہے، کیٹیکول امائنز کی سیکریشن ہوتی ہے، اور یہ جو واٹر ری ایبزارپشن کو ہے اس کو انہانس کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے فلوئڈ والیوم، بلڈ والیوم وغیرہ جو ہے انکریز ہوتی ہے. ایکٹیویشن آف راس سسٹم، رینن انجیوٹینسن سسٹم، اس کی یہ
رینین انجیوٹنسن سسٹم کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایلڈوسٹیرون سیکریشن ہوتا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ انہانس ہوتا ہے. اینڈ جنرلائز سمپتھیٹک اسٹیمولیشن، اور اوور آل باڈی میں جو ہے وہ بس سمپتھیٹک اسٹیمولیشن ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو شوک کنڈیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دیس فور میکینزم آر رسپانسبل فار، اس فور میکینزم جو ہم نے ڈسکس کیے، یہ اس کی وجہ سے باڈی میں اوور آل افیکٹ کیا ہوتے ہیں کہ یہ کمپنسیٹ کر جائے یہ شوک. ٹیکیکارڈیا، پیریفرل ویزو کنسٹرکشن، رینل کنزرویشن آف فلوئڈز. ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے مطلب ٹیکیکارڈیا ہوتا ہے. پیریفرل ویزو کنسٹرکشن، باڈی میں جو ویسل ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں. اینڈ جو فلوئڈ ہے اس کی ایبزارپشن زیادہ ہو جاتی ہے کڈنیز لیول پر. اب پروگریسو سٹیج ہے، تو جو جیسے یہ شوک فردر ڈیولپ ہو جائے تو یہ پروگریسو سٹیج میں جاتا ہے. اف دا انڈرلائنگ کازز آر ناٹ کریکٹڈ لیڈ ٹو پروگریسو سٹیج، مطلب جو ارلی کازز وغیرہ جس کی وجہ سے شوک کاز ہوتا ہے اگر وہ ختم نہ ہو تو پھر یہ فردر جو ہے سیویئر ہو جاتا ہے یہ شوک اور پروگریسو سٹیج میں چلا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائڈ اسپریڈ ٹیشو ہائپوکسیا، باڈی کے زیادہ تر ٹیشوز میں ہائپوکسیا کنڈیشن پیدا ہوتا ہے. انیروبک گلائکولسس اینڈ لیکٹک ایسڈ پروڈکشن، تو باڈی کو اگر آکسیجن سپلائی نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ ہے کہ ان دا ایبسنس آف آکسیجن انیروبک گلائکولسس باڈی میں ہوتا ہے. اور انیروبک گلائکولسس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے. تو انیروبک گلائکولسس ہوگی باڈی میں ہائپوکسیا کی وجہ سے، پھر اس کا جو اینڈ ہوگا اس کے ریزلٹ پر کیا پروڈکشن ہوگی، لیکٹک ایسڈ پروڈکشن ہوگی. تو اس کی لیکٹک ایسڈ پروڈکشن کی وجہ سے لوور پی ایچ ان ٹیشوز، باڈی کا جو پی ایچ ہے وہ کم ہوگا مطلب ایسیڈک کی طرف باڈی چلی جائے گی. بلنٹ ویزو موٹر ریسپانس ان arteriolar dilation leads to cooling of blood in micro circulation، اور جو مختلف ہمارے باڈی میں آرٹریز وغیرہ کی ڈائلیشن ہوئی ہوگی اس کی وجہ سے جو زیادہ تر بلڈ ہے وہ مائکرو سرکولیشن لیول پر ہوگا، مطلب اور نہیں جا سکے گا وہاں سے. اینڈ وارسن کارڈیک آؤٹ پٹ، اور اس کی وجہ سے جو کارڈیک آؤٹ پٹ ہے اس میں وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوگی، افیکٹ ہوگی. irreversible سٹیج مطلب جس سے واپسی نہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگی، باڈی میں ڈیتھ ہوگی، باڈی ڈیتھ ہوگی. ان سیویئر کیسز دیر ول بی irreversible سٹیج. سیویئر کیسز میں جو ہے شوک جب زیادہ سیویئر ہو جائے تو یہ irreversible سٹیج میں جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، لائسوسومل انزائم لیکیج، لائسوسومل جو انزائم ہے وہ لیک آؤٹ ہوتے ہیں کیونکہ لائسوسوم کی ممبرین جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، اس کی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انزائم ہے وہ باہر وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ مختلف قسم کے سیلز کو اور آرگینیلیز وغیرہ کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. ایگریویٹس شوک، اس لائسوسومل انزائم کی وجہ سے جو شوک بہت زیادہ ایگریویٹس ہوتا ہے مطلب سیویئر ہو جاتا ہے. مایوکارڈیل کنٹریکٹائل فنکشن ورسن ڈیو ٹو انکریز اماؤنٹ آف نائٹرک آکسائڈ سنتھسس، اور جو باڈی میں ہے وہ نائٹرک آکسائڈ سنتھسس بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مایوکارڈیل کنٹریکٹائل فنکشن بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اینڈ ایکیوٹ ٹیوبیولر نیکروسس آف کڈنی لیڈ ٹو انیوریا، اور جو کڈنی کے جو ٹیوبیولز ہوتے ہیں وہ اس کی نیکروسس ہوتی ہے جس کی وجہ سے انیوریا مطلب جو یورین ہے وہ یا ڈیمینش ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ڈیتھ آف پیشنٹ، اور آخر میں اس کا ان ریزلٹ کیا ہوتا ہے irreversible سٹیج کا کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب کلینکل فیچرز ہے کہ شوک میں کون کون سے سمٹمز وغیرہ اپیئر ہوں گے. تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ ہائپوٹینشن ہے. باڈی میں ہمیں معلوم ہے کہ شوک میں جیسے ہائپو والیومک شوک ہے اس میں بلڈ والیوم کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہائپوٹینشن ہوگی. اگر کارڈیک آؤٹ پٹ کم ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی ہائپوٹینشن. تو اوور آل جو ہے شوک میں کیا اپیئر ہوگا، ہائپوٹینشن، ویک ریپڈ پلس، جو پلس ہماری پلس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوگا، کمزور ہوگا کیونکہ صحیح طریقے سے وہ کنٹریکشن وغیرہ نہیں کر سکے گا، تو اس کی وجہ سے جو پلس کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوگا. ٹیکیپنیا ہوگا. اینڈ کول کلیمی اسکن، اور جو اسکن ہے وہ بہت زیادہ کول ہوگا کیونکہ بلڈ سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی. سائنوسس مطلب بلوئش کلر اپیئر ہوگا کیونکہ بلڈ صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی تو اس میں جو ہیموگلوبن کنٹینٹ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچیں گے، اور آر بی سی سب کی کاؤنٹ کم ہوگی تو اس کی وجہ سے بلوئش کلر یعنی سائنوسس کنڈیشن باڈی میں اپیئر ہوں گے. اب اس میں ایک ڈسٹنگوش کریں گے ہم اس سیپٹک شوک کو کہ یہ باقی شوک سے ہے جو ہے ڈیفرنٹ ہے. مطلب باقی شوک میں باڈی جو اسکن ہے وہ کول ہوتی ہے اور سیپٹک شوک میں جو ہے وہ وارم ہو جاتی ہے. کیوں وارم ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے سیپٹک شوک میں. ایسیڈوسس
سمٹم بھی باڈی میں اپیئر ہوگا، مطلب پی ایچ باڈی کا لوور ہو جائے گا لیکٹک ایسڈ وغیرہ کی وجہ سے، اور باڈی ایسڈک کی طرف جائے گی۔ الیکٹرولائٹ امبیلنس بھی ہوں گی، اینڈ ڈیکریز یورین آؤٹ پٹ، آلریڈی میں نے بتایا کہ یوریا کاز ہوگا، مطلب یورین آؤٹ پٹ کم ہو جائے گا۔ اب اس کے ریکوری کے بارے میں اگر ہم بولے تو جو مور دین 90% ینگ ہیلتھی پیشنٹ ہوتے ہیں ود ہائپووالیومک شوک اگر کسی میں ڈیولپ ہو، اور وہ انڈیویجول جو ہے وہ ینگ بھی ہو اور مطلب باقی اس میں کوئی ڈیزیز نہ ہو، تو 90% پاپولیشن جو ہے وہ ریکور ہوتے ہیں۔ اور سیپٹک شوک اینڈ کارڈیوجینک شوک جو ہے اسٹل ہے اے ہائی موٹیلیٹی ریٹ، اس کی اب بھی جو ہے وہ موٹیلیٹی ریٹ کیا ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو بس یہی تک میرا پریزنٹیشن، میں نے یہ ایکسپلین کیا، اور جو ہے اگر آپ کو اور کوئی کویسچن ہو تو بس آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔